اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فلاح اور اپنی محبوبیت کا راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں رکھا ہوا ہے۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں پر چلے گا اسے فلاح اور محبوبیت کی زندگی نصیب ہوگی، اور اسی نورانی اور بابرکت زندگی میں دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے، اور گویا دنیا کی زندگی جنت کا گہوارہ بنے گی۔ اتباع سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور زمین سے آسمان تک اور فرش سے عرش تک اٹھا کر نجوم ہدایت بنا دیا، اور آسمانوں اور زمینوں، ہواؤں اور دریاؤں کے تمام نظام کو انہی کے لیے مسخر کر دیا۔ یہاں تک کہ جنگل کے درندے بھی اپنے بچوں کو ہاتھوں اور منہ میں اٹھا کر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگل خالی کرنے پر آگے۔ یہ سارا اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ممکن ہوا۔ اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا یہ بہت اہم کام ہو چکا ہے آج کل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سنت کو اتنا محبوب سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کرنے والے اور بڑی غنایت کرنے والے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے نبی آپ ان کو حکم کریں کہ یہ آپ کی اتباع کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تم بندوں سے محبت کریں گے اگر تم نبی کی اتباع کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا کہ انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دینی چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں اور صحابہ کرام تبع تابعین انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت اہمیت دی تھی۔ صحابہ کرام نے آپ کی سنت پر اتباع کی، آپ کی اتباع کی، آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں معمول دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیسا مقام عطا فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، ہر سنت پر عمل کریں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے جلیل القدر ولی حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس 2 ماہ قیام فرمایا۔ ایک دن وہ رخصتی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ حسب عادت اس کے کمرے میں تشریف لے گئے اور اس کے لیے سامان رخصت باندھ رہے تھے۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ کس قدر عجیب، متواضع اور منکسر المزاج لوگ ہیں کہ اتنی بڑی شہرت کے اور اتنے بڑے مرتبے کے باوجود میری خدمت میں مصروف کار ہے۔ رخصتی کے وقت حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس لیے آنا ہوا تھا؟ اس نے کہا میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے ولی ہیں اور صاحب کرامت بزرگ ہیں، مگر میں نے یہاں کوئی بزرگی نہیں دیکھی۔
حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی خلاف سنت عمل بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس پر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا یہی بزرگی اور اصلی یہی کرامت ہے، اور کہ ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو، یہ بزرگی کی علامت ہے۔